بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سارے زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آپ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا وہ واقعہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رونما ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ اور زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس سے بڑھ کر بات اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی دوست ہیں یا اکیلا دوست ہے، تو وہ آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، تو وہ اس کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو کچھ زندگی میں جب ایسے کبھی موقع آ جائیں جہاں پہ آپ کو حل تلاش کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ حل تلاش کرنے کی بجائے آپ ایک دوسرے کو مورد الزام جو ہے نا وہ ٹھہراتے ہیں، جہاں پہ پیچیدگی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب پیچیدگی بڑھ جاتی ہے تو کسی بھی مسئلے کا حل وہ بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی میں ایک چیز جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سے غلطی ہو جائے، اسٹیبلش ہے کہ ایک غلطی جو ہے نا وہ کسی ایک بندے سے ہو گئی ہے، کسی سفر میں غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو سب ساتھ لے کے چلیں، اس کا حل کریں۔ کیونکہ جب آپ سفر میں اکٹھے ہیں تو ایک بندے سے غلطی ہو گئی، خواہ وہ مشورہ دینے والے سے ہو گئی، خواہ وہ مشورہ لینے والے سے ہو گئی، خواہ اس نے کوئی ایکشن لیا اس سے غلطی ہو گئی، تو اس غلطی کا خمیازہ تو سب لوگ بھگتیں گے۔ تو اگر آپ اسے مورل سپورٹ نہیں دیتے، آپ اس کا حل نہیں نکالتے، تو آپ کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ اسٹیبلش کر لیں کہ غلطی کس کی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کا ہم حل نکالیں۔ بھائی آپ اپنی تمام انرجی جو ہے وہ اس کے اوپر کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اور یہ ہماری ایک فطرت میں جو ہے نا وہ رچی بسی ہے یہ شاید، کہ ہم گھروں میں بھی ایسا کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر جگہوں پہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں تو ہمارے مسائل بھی الجھ جاتے ہیں، پرابلم ہمارے بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں تحمل مزاجی سے کام لینا ہے، وہاں پہ ہم پریشان جو ہے نا ہو جاتے ہیں، پریشانی ہماری بڑھ جاتی ہے، مشکل ہماری بڑھ جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ سن رہا تھا ایک کہہ لیں شخص کا، تو اس نے بڑی پیاری بات بتائی۔ کہتا ایک دفعہ ہم ساتھی تھے، ہم نا موٹر وے پر آ رہے تھے، اور موٹر وے پہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سپیڈ جو ہے نا وہ جو کہہ لیں کہ گاڑی کی جو چلتی ہے، ایک نارمل کہہ لیں کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ 120 تک جو ہے نا چل جاتی ہے، 100 سے 120۔ ظاہر 120 سے اوپر بھی انہوں نے کوشچن دیا ہوتا ہے ٹریفک پولیس نے، تو اگر 130 تک چلی جائے تو وہ اندر کر لیتے ہیں کاموڈر، لیکن اس سے اوپر وہ پھر چلان کر لیتے ہیں۔ لیکن 120 جو ہے نا وہ ایک عام جو ہے نا وہ سپیڈ ہے وہ گاڑی کی۔ اب کیا ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں رات کا وقت ہے، تو گاڑی چلتے چلتے جو ہے نا وہ اس کی ایک دم سے کوئی سرکٹ کا کوئی پرابلم ہوا، اس کی لائٹس جو ہے نا وہ آف ہو گئی، ہیڈ لائٹس اس کی بالکل آف ہو گئی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ وہ ظاہر ہے شہر میں تو ہے نہیں ہے کہ شہر میں ہو تو وہ اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے وہ گاڑی جو ہے نا موو کر لیں، ظاہر ہے ہر جگہ گھوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ٹریک جو ہے نا تھرڈ ٹریک، کیونکہ فرسٹ ٹریک جو ہوتا ہے وہ تو ایک گاڑی کے اوورٹیکنگ کا ہوتا ہے، تو درمیان والا ٹریک جو ہے نا اس پہ زیادہ تر گاڑیاں چلتی ہیں، اور جو تھرڈ ٹریک ہے وہ ذرا ہیوی ٹریفک کے لیے ہوتا ہے، اور سپیڈ بھی اس کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیس دین 100 ہی ہوتی ہے جو ہیوی ٹریفک کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا ظاہر ہے کہ ایک تھرڈ ٹریک پہ ڈال کے، اور تھرڈ ٹریک پہ بھی ہی سائڈ بہت سائڈ پہ جو ہے نا وہ کر لی، اور وہاں پہ وہ پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اب وہاں پہ جو دوسرا دوست تھا اس نے بہت اچھا کام کیا، اس نے حوصلہ دیا، اس نے کہا آپ پریشان مت ہوں، ہم یہاں پہ کول مائنڈ سے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ اس ٹریک کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بھی گاڑی آئے گی، ظاہر ہے ہیوی لوڈر یا کوئی ایسی ٹریفک جو ہے نا وہ چیز چلے گی جہاں پہ، تو ہم اس سے یہ اپنا نا ریکویسٹ کریں گے کہ ہم جو آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ موو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سپیڈ اس کی زیادہ بھی ہے تو پھر بھی وہ اتنی کنٹرول سپیڈ میں ہمیں وہ کہہ لیں کہ آنے دے گا پیچھے، اور ہمیں راستہ جو ہے نا وہ کلیئر ہوتا نظر آئے گا، اور ہم آسانی سے موو کر لیں گے۔ وہ تقریباً وہاں سے کہہ لیں کہ موٹر وے پہ جہاں پہ وہ کہہ لیں کہ ریسٹ ان کا پلیس بنی ہوتی ہے، وہاں پہ گاڑیوں کے مکینک وغیرہ بھی ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے، وہ تقریباً 20 کلومیٹر کا تھا انہوں نے جو بتایا۔ تو اسی مین وائل انہوں نے کہا یہ بات آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، تو اس وہاں پہ انہوں نے ویٹ کیا، تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ٹرک آ گیا،
اور ٹرک نے ان کی یہی فیور کی جو انہوں نے پلان کیا تھا. ان سے جب بات کی, اسے اپنا کھڑا کر کے ساری بات سمجھائی, تو انہوں نے کہا نو پرابلم, آپ ہمارے پیچھے آپ آئیں. اسی حوالے سے وہ لیڈ کرتا ہوا جسٹ 20 کلومیٹر کہہ لیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں اگر سپیڈ جو ہے نا 20 منٹ کے حوالے سے 20 منٹ سے آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں وہاں پہ ہم پہنچ گئے نا تو ہم کا. تو وہاں پہ ہمیں مکینک بھی مل گیا. اس نے کہہ لیں کہ اس کا لائٹس کو, ہیڈ لائٹس کو, جو بھی اس کا سسٹم تھا اسے جو وہ ٹھیک کر دیا. جب وہ ٹھیک کر دیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور اسی طریقے سے ہم پھر دوبارہ موٹر وے پر گامزن ہو گئے اور اپنی منزل کی طرف جو ہے نا وہ ہم چلے گئے, اور وہاں پہ ہم پہنچ گئے. بات کرنے کا, یہ سٹوری سنانے کا, یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت وہاں پہ کسی بھی وجہ سے الجھ جاتے, جب بھی آدمی الجھتا ہے, جب مسئلہ کریٹ ہوتا ہے, تو اس وقت الجھنے کا نتیجہ جو ہے نا وہ خطرناک ہی جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. خواہ آپ اسے مورل آپ اس میں ڈیفیٹ کر دیں, اسے شکست دے دیں, وہ مان لے کہ میری غلطی ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ بھائی یہ کام جو ہے نا, یہ آپ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ ریکویسٹ کریں. اگر آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے. فائدہ یہ ہے کہ اگر دوسرا آدمی جو ہے نا وہ اس لائن پہ نہیں آ رہا تو آپ کول اینڈ کام ہو جائیں. آپ اسے اچھے طریقے سے آپ بتائیں کہ اس چیز کا یہ حل ہے, یا اس چیز کو ہم اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں, یا ہمیں کسی پرانے فیصلے پہ یا پرانے ڈیسیژن پہ جس سے بھی فیصلہ ہوا, تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آپس میں الجھنا چاہیے, آپس میں ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, اس فیصلے کو ہمیں نہیں پیٹنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے کی طرف جو ہے نا وہ دیکھیں, آگے کی طرف چلیں. یہ تو میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے. یہ زندگی میں ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں, وہ آپ کی زندگی میں ہوں گے. شاید آپ ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو جو واقعات جو ہے نا وہ بھی اپنے طور پہ یاد آنے شروع ہو جائیں, اپنے دوست یاد آنے شروع ہو جائیں, اپنے بہن بھائی یاد آنے شروع ہو جائیں.